بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات بیان کی جائیں گی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جہیز۔ حضرت علی مرتضیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ کو 3 چیزیں دیں۔ اول سیاہ رنگ کی ایک چادر، دوم ایک مشک اور سوم ایک تکیہ جس میں ادخر کی گھاس بھری ہوئی تھی۔ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت سیدہ فاطمہ کے عقد کے بعد حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یعنی امہات مومنین کو حکم دیا کہ فاطمہ کے لیے جہیز تیار کریں اور ان کو علی کے پاس پہنچائیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ کے لیے ایک علیحدہ حجرے کا انتظام کیا گیا اور پھر میدان بطحہ کے کنارے سے نرم مٹی منگوا کر ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس حجرے میں فرش تیار کیا اور پھر خرما کی چھال سے 2 تکیے تیار کیے اور حجرے کے ایک کونے میں کپڑے اور مشک لٹکانے کے لیے لکڑی گاڑ دی۔ اس سب کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ کو اس حجرے میں پہنچا دیا اور پھر دعوت ولیمہ میں ہم نے لوگوں کو کھجوریں اور انگور کھلائے اور ہم نے حضرت سیدہ فاطمہ سے بہتر کوئی شادی نہیں دیکھی۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا اور مٹھی بھر دھرم دیے اور فرمایا اس کے عوض تم فاطمہ کے لیے مناسب چیزیں خرید لاؤ اور پھر حضرت سلیمان فارسی اور حضرت بلال کو ان کے ہمراہ بھیجا تاکہ وہ سامان اٹھانے میں ان کے معاون ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 درہم عطا فرمائے اور میں نے ان کے عوض روئی سے بھرا ہوا موٹے کپڑے کا ایک بستر، چمڑے کا ایک دسترخوان، کھجور کے پتوں سے بھرا چمڑے کا تکیہ، پانی کا ایک مشکیزہ، ایک کوزہ اور نرم اون کا ایک پردہ خریدا۔ پھر میں نے حضرت سلیمان اور حضرت بلال نے وہ سامان اٹھا لیا اور حضور نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش کیا۔ آپ نے سامان دیکھا تو رونے لگے اور آسمان کی جانب نگاہ بلند کی اور فرمایا الہی ایسے لوگوں کو اپنی برکت سے نواز جن کا شعار ہی تجھ سے ڈرنا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ سے ایک مرتبہ ایک منافق نے پوچھا اگر تم میری لڑکی سے شادی کرتے تو میں تمہیں اتنا جہیز دیتا کہ اونٹوں کی قطاریں لگ جاتی۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا شادی تقدیر سے نہیں اور نہ ہی تدبیر سے ہوتی ہے بلکہ یہ امر الہی ہے اور یہی سب سے بڑا جہیز ہے اور میری نگاہ نہ ہی پہلے کسی مال و متاع پر گئی اور نہ اب جائے گی۔ جب آپ اس منافق کو یہ جواب دے چکے تو ندائے غیبی آئی آسمان کی جانب نگاہ بلند کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی جانب نگاہ بلند کی تو آسمان اونٹوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں اور ان کے پشت پر انعام و اکرام کے ڈھیر تھے۔ آپ نے فرمایا اے منافق مجھے اللہ عز و جل نے فاطمہ کا جہیز دکھا دیا اور وہ ایسا ہے کہ روح زمین پر قیامت تک کسی نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ دیکھ سکے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ کو جو جہیز دیا اس میں 2 جوڑے، 2 بازو بند، ایک چادر، ایک پیالہ، ایک چکی، 2 گلاس، ایک مشک، ایک کیوڑا پانی پینے کے لیے، 2 رضائیاں جو کتان کی بنی ہوئی تھیں، 4 گدے جو اون سے بھرے ہوئے تھے اور 2 تکیے جو کھجور کے پتوں سے بھرے تھے۔
حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح بہترین شخص کے ساتھ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے کر دیا تو حضرت سیدہ فاطمہ نے عرض کیا، آپ نے میرا نکاح ایسے شخص سے کر دیا جس کے پاس نہ مال ہے اور نہ کوئی اور چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ عز و جل نے اہل بیت میں سے 2 اشخاص کو پسند کیا، ایک تیرے باپ کو اور دوسرے تیرے شوہر کو، تم ان کی ہرگز نافرمانی نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اسی روایت میں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیا جو از روح اسلام اولین مسلمانوں میں سے ہے اور علم کے اعتبار سے دانا ہے، جبکہ تم امت کی عورتوں میں بہترین ہو، جس طرح حضرت مریم اپنی قوم میں تھیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ جب رخصت ہو کر اپنے گھر تشریف لے گئیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور دروازے پر کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت ملی تو آپ نے پانی کا ایک برتن منگوایا اور اس میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالنے کے بعد پانی حضرت علی المرتضیٰ کے سینے اور بازو پر چھڑکا اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ کو بلایا۔ وہ شرم و حیا سے جھجکتی ہوئی تشریف لائیں۔ آپ نے ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تیرا نکاح اپنے خاندان کے بہترین شخص کے ساتھ کیا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ رخصت ہو کر آئیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا، میرا انتظار کرنا۔ چنانچہ علی مرتضیٰ اور حضرت سیدہ فاطمہ کو لے کر گھر کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے اور آپ کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت ام ایمن نے دروازہ کھولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے اور پانی منگوایا۔ آپ کو ایک لکڑی کے برتن میں پانی پیش کیا گیا۔ آپ نے اس برتن میں اپنے ہاتھ ڈالے اور پھر اللہ عز و جل نے جو چاہا وہ پڑھا۔ پھر آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا اور ان کے شانوں، بازوؤں اور سینے پر وہ پانی چھڑکا اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ تشریف لائیں اور آپ نے ان پر بھی پانی چھڑک دیا۔ پھر فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہارا نکاح اپنے خاندان کے افضل شخص سے کیا ہے۔